افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ صحرا کے اندر مجھے نظر آیا تو جب بھی اونٹ نظر آئے تو میرے سامنے یہ آیت ضرور آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسا بنایا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آسمان صحرا کے اندر واقعی پتہ چلتا ہے کہ آسمان کیسی اللہ کی مخلوق ہے. والى السماء كيف رفعت. قریبی دور یعنی ہمیں نظر آ رہے تھے چاوی کے پہاڑ جہاں ایٹمی دھماکہ ہوا خاران کے قریب ہے. تو تیسری آیت بھی آ گئی وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑوں کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے نصب کیا. اور پھر صحرائی علاقوں میں دور تک بچھی ہوئی زمین تو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. زمین کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بچھایا ہے. اللہ کو اس کی نشانیوں سے پہچاننا یہی نبیوں کی محنت ہے, یہی صحابہ کرام کی محنت ہے. نور پور کی بستی میں رہو چاہے امریکہ افریقہ آسٹریلیا میں رہو, اللہ کو پہچان لیا تو کامیابی ہے, اللہ کو نہ پہچانا تو ناکامی ہے. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی ان وجدتنی وجدت کل شیء ان فتنی فاتک کل شیء. اے آدم کی اولاد میری طلب کرو میں تمہیں مل جاؤں گا. میں تمہیں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا, میں نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. یا ابن آدم اذکرک وتنسانی. اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں, میں تمہیں یاد رکھتا ہوں, تم مجھے بھول جاتے ہو. ان ذکرتنی ذکرتک, تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. ان نسیتنی ذکرتک, تو مجھے بھول بھی جا میں تجھے پھر بھی یاد رکھوں گا. روزانہ ہمارا دل 1,03,680 دفعہ دھڑکتا ہے. ایک سال میں ہمارا دل 4 کروڑ دفعہ دھڑکتا ہے. ایک دھڑکن کا 1 روپیہ بھی ہو دے سکتا ہے کوئی؟ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا, سمجھ میں آ نہیں سکتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے. اور دیکھ اپنے پہ اس رب کی عطاؤں کو بھی, پھر ذرا اپنے اعمال پر بھی نظر کر کہ وہ تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے. وہ تو تیرے اوپر خزانوں کی طرح اور بارش کے قطروں کی طرح اپنے انعامات کی بارش ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اور تم اسی کے طریقے اور اسی کے حکموں کو توڑ گئے. اس نے جو حبیب بھیجا تم نے اسی کے طریقوں کو چھوڑا اور اس کے سنت شکل و شبہات کو بھی چھوڑا, لباس میں بھی چھوڑا اور اس کی زندگی کو بھی چھوڑا. جس ہستی کی خاطر کل کائنات کو بنایا گیا, جس ہستی کی خاطر کل کائنات کو سجایا گیا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق, کہ زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے, اسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے. دکھا کے وضحا چہرہ ذرا دیدار دے اپنا, میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے. تیری خاطر میں وچ قرآن قسماں وچائیاں نے, تے اے قرآن دے پارے تیری خاطر بنائے نے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. لاؤ کوئی اس ہستی جیسا پھر اس کی نقل مارو. جب بنانے والے نے نہیں بنایا تو کیوں دوسروں کے پیچھے لگے پھر رہے ہو. اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو نہ دیکھا میری آنکھوں نے, اس نعت کو میں ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں, آج نور پور میں بھی سنا دوں. نہ دیکھا میری آنکھوں نے کہیں تجھ سا ہنسی کوئی, خدائے پاک نے تجھ سا بنایا ہی نہیں کوئی. حسین و جمیل سب شرما گئے تیرے حسن کے آگے, کسی ماں نے جہاں بھر میں جنا تجھ سا نہیں کوئی. مبرہ ہے تو ہر ایک عیب ہر نقص خامی سے, میرے مالک نے رکھی ہی نہیں تجھ میں کمی کوئی. عطا کی تجھ کو اللہ نے تیری چاہت کی ہر خوبی, نہ دنیا میں بنایا تجھ سے پاکیزہ تری کوئی. نبی سارے خدا کے عابد و ساجد تو ہیں لیکن جھکی نہ رب کے آگے آپ سے بڑھ کر جبھی کوئی. کہ سرور ہو تم, آقا ہو تم اور رہنما تم ہی تو ہو, رہبر ہو تم, مولا ہو تم اور پیشوا تم ہی تو ہو. تورات میں, انجیل میں, قرآن میں موصوف تم, یاسین ہو تم, طٰہٰ ہو تم اور والضحیٰ تم ہی تو ہو. در طور پر موسیٰ چلے رب سے تکلم کے لیے, عرش بری پر جو ہوئے جلوہ نما تم ہی تو ہو. سب انبیاء کا منتہا, سب انبیاء کا منتہا, محشر میں اپنی جان ہے اس دم سبھی کا آخری ایک آسرا تم ہی تو ہو. جسے تو ملا, جسے تو ملا اسے کیا گلا, کیا خوب ہے اس کا صلہ. رحمت تیری مجھ کو ملے, شفقت تیری مجھ کو ملے, کاتب میری ہر ایک دعا کا مدعا تم ہی تو ہو. تو دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کرنا,
کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اللہم الیک اشکو طائف کی دعا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی، اے اللہ تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو من ملکتہ امری، اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کے تر شروع ہوا، اور کسی ایسے دشمن کے جس کو مجھ پہ قبضہ مل گیا۔ اس سب کے باوجود بھی ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، تو نہ چھٹے تیرا چھٹنا ہے غضب، تو نہ چھٹے تیرا چھٹنا ہے غضب، اور چاہے مجھ سے زمانہ چھوٹ جائے۔ ہمارے پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے۔ کوئی نہیں، بدمزگی ہو گئی، کسی کو بھی میں نے آتے ہی کہا کہ غیبت نہ ہو بالکل بھی، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے جو ہمارے اوپر اٹیک کرے، جو مرضی کرے، کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو بروں کو بھی ہم نے دعا دینی ہے، جو سورۃ حامیم سجدہ میں ہے کہ برائی کو برائی سے نہیں دھویا جاتا، برائی کو اچھائی سے دھویا جاتا ہے۔ اتنا اخلاق تو کہ اگلا بندہ پریشان ہو جائے کہ یہ ہویا کیے میرے نال، ان الحسنات یذہبن، تو اچھی چیزوں کے ساتھ ہم نے بری چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ بری چیز کے معاملے میں اور برے ہو کے کہ ہم پاور میں آ جائیں، ہم اپنی اسٹرینتھ شو کریں، نہیں نہیں نہیں، پیس جاؤ۔ اب یہ آتے ہوئے میں نے ایک نعت پڑھی، نعت میں نے یاد کی کسی کی لکھی ہوئی کہ حضور جو واقعی دشمن اس سے کرو، لیکن جو کہہ رہا ہو کہ امتی ہوں کلمے کا گواہی ہے تو تبلیغ والے تو ویسے ہر کسی کو سینے سے لگاتے ہیں، جو ریئل دشمن ہیں اگر ہم اس سے دشمنی کریں گے تو یہ انشاءاللہ ایمان والے آپس میں مل جائیں گے۔ اصل وہ دشمن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ دشمن اپنی کمین گاہ میں بیٹھ کے ہمیں ہی آپس میں لڑوا رہا ہے، چاہے وہ شیطانی شکل میں ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہے، اور چاہے وہ صوبائی تعصب کی شکل میں ہے، چاہے لسانی تعصب کی شکل میں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب کی 10 سال خدمت کی، مجھے 10 سال میں کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں نہ کیا، ایک نصیحت کی، اور وہ کیا، یا بنیا ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد، رات کو سو کسی کے خلاف غش نہ لے کے سو جانا، اس میں دھلائی کر کے بیٹھو، اتنی دیر سے بیٹھے ہو اللہ اس کے حبیب کی بات سننے کے لیے، تو دل میں غش لے کے بیٹھے ہو تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اے میرے بیٹے صبح ہو یا شام ہو، تیرے دل میں کسی کے خلاف غش نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، وٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، طمع نہ ہو، اور لالچ نہ ہو، کوئی چیز بھی نہ ہو۔ میرا بیٹا ففعل ثم قال وذلك من سنتی، بیٹا یہ کرو، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت میں میرا ساتھی ہو۔ تو بغض نہ ہو اس کے اندر، سینے پاک کر کے بیٹھو، کوئی نہیں آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، زانی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، عشق ہے دل لگی نہیں، اپنے ہی بس لہو کے گھونٹ پیتے جاؤ اور صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اور یوسف سے زیادہ تو بات نہیں ہوئی کہ یوسف کو جب انہوں نے گرایا تو ایسے جو منڈیرے پہ ہاتھ ننھے ننھے رکھے ہوں گے یوسف نے، اور ان کو ٹھڈے سے ان کو اتارا، وہ اپنی مرضی سے تو وہ کنویں میں نہیں جا رہے، اور ان کی قمیض بھی اتار دی ہے۔ یہاں میں قمیض اتار کے کوئی بھی بشرم انسان یہاں پہ قمیض اتار کے تو بیٹھ کے بیان کر نہیں سکتا، تو نبی تو ویسے ہی معصوم اور باحیا ہوتے ہیں۔ تو یوں ننھا یوسف کتنا اپنے آپ کو چھپا رہا ہوگا، کسی کو ترس بھی نہیں آیا۔ اور غیابت الجب کا کیا معنی ہے؟ غیابت الجب، وہ کہتے ہیں یوسف نے قتل نہ کرو بس کنویں سٹ دیو، تو اللہ نے 2 دفعہ غیابت الجب کا لفظ کہا۔ غیابت الجب اس کو کہتے ہیں ایسا کنواں جس کی تہ نظر بھی نہ آتی ہو۔
تو بہرحال واقعہ یوسف تو بہت لمبا ہو جائے گا. آخر میں بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, کہ تمہارے اوپر تو تمہارا جرم ثابت ہی کوئی نہیں ہے, اور سب کو کھلے عام معافی کا اعلان کر دیا. تو بہرحال اپنے دلوں کے اندر محبت رکھو. میں نے بات شروع کی تھی صحابہ سے, تو اسی سفر میں گیا محبوب گوٹ سکر کے علاقے میں, صحابہ کرام کی قبریں وہاں پہ عمر ابن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کی. تو رات کے وقت میں اس قبرستان میں داخل ہوا. پہلے 3 دفعہ میں دن میں گیا, اس دفعہ رات میں داخل ہوا تو ایک عجب کیفیت عجب منظر تھا. ایسا قبرستان میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ رات کا وقت ہو پھر بھی اس کے اندر محبت ہی محبت ہو, اور چاشنی ہی چاشنی ہو, پرکشش وہ ہو, خوف کا شائبہ تک بھی نہ ہو. چلتے چلتے میں عمر ابن حفصہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ پہنچا. السلام علیکم یا عمر ابن حفصہ کہہ کے میں قریب بیٹھ گیا. رات کا وقت تھا, پچھلے جمادی ثانی جاتا ہوا چاند تھا, اور آسمان پہ تارے چمک رہے تھے. مجھے قرآن کی آیت بھی سمجھ میں آئی, اور اللہ کے حبیب کی ایک حدیث بھی سمجھ میں آئی. آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ, کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے. آسمان پہ تو تارے چمک رہے تھے, اور نیچے ایک محمد مصطفیٰ کا تارا موجود تھا. اصحابی کالنجوم, مجھے پہلی دفعہ اتنی طاقت کے ساتھ سمجھ میں آئی کہ جیسے آسمان دنیا کی زینت, آسمان دنیا کی زینت تو تارے ہیں, زمین دنیا اور زمین کی جو زینت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, جیسے میرے حبیب کے چہرے کا ذکر قرآن میں ہے. والضحیٰ یا فولی وجہک شطر المسجد الحرام یا قد نرا تقلب وجہک فی السماء, ایسے صحابہ کی جماعت کے چہروں کا ذکر قرآن میں ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ ابو بکر صدیق ہے. میں غار سور کی طرف بڑھا تو مجھے یاری بڑی یاد آئی, اور میں نے پڑھا, گیلانی صاحب آئے تھے ابھی خیرپور میں, تو ان کا شعر میں نے پڑھا, تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ نے ہمارے شعر پڑھ دیا, ہم کیا پڑھے. تو میں نے پڑھا کہ ہونٹوں پہ تیرے اگر نعرہ حق چار نہیں ہے, ہونٹوں پہ تیرے اگر نعرہ حق چار نہیں ہے, پنجتنوں سے بھی پھر تجھے پیار نہیں ہے. صدیق کا سینے میں تیرے بغض ہے کیسا, صدیق کا سینے میں تیرے بغض ہے کیسا, قرآن میں کیا اذہما فی الغار نہیں ہے. خانی اسنین اذہما فی الغار. اور اس پوری رات ہم کہتے ہیں کوئی اور بات نہ کریں, اسی لفظ کو پڑھتے رہو تو میں کہتا ہوں اذہما فی الغار, اذہما فی الغار, اذہما فی الغار. کیا پیاری ہے. بولے گی جماعت والے نعرے لیتے ہیں کیا نا, ٹیمپو ترٹوا ہے سارا سارا. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے یار. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگلی دفعہ تو سب نہ سب یار. تو بہرحال میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ, میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ, دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے. کچھ ایک دو نعتیں مدینہ کی یاد میں سائن بھائی بھی بیٹھے, میں نے کہا ان کی نعت میں سنائیں گے کہ میری آنکھوں کو دیار ان کا نظر آ جائے, میری آنکھوں کو دیار ان کا نظر آ جائے, کاش قسمت کے اندھیروں میں سحر آ جائے. اس سے پہلے کہ سفر ختم ہو ان سانسوں کا, اس سے پہلے کہ سفر ختم ہو ان سانسوں کا, میرے اللہ مدینے کا سفر آ جائے. مجھ کو محشر میں اشارے سے بلائیں آقا, مجھ کو محشر میں اشارے سے بلائیں آقا. یہ میرا امت بیمار ادھر آ جائے, مر گیا ہجر مدینے میں تڑپ کر سائم, کاش کسی اخبار کی سرخی میں خبر آ جائے. میری آنکھوں کو دیار ان کا نظر آ جائے. مجھ کو شہر نبی کی آخری دو چار باتیں, مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی, یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی. ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی. آنکھ مخمور ہے, دل بھی مسرور ہے, سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی. اور مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں, دل مستر ٹھہر جا یا تیرے غمخوار رہتے ہیں. مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ, یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں. وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے, جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں. جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو, نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں. زمین پر ٹکڑا جنت کا نبی کا روضہ انور, اسی روزے میں تم دیکھو عمر جرار رہتے ہیں.
करनी है मुझे अब बात यही बस, ये मेरी अपनी है, करनी है मुझे अब बात यही बस, रहना नहीं तैबा के सिवा कहीं बस, सिद्दीक उमर ने भी जहां डेरे लगाए हैं, हमें भी ए दिल रहना है वहीं बस, क्या दुनिया की रौनक क्या दुनिया का मेला, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा यहीं बस, समाए हैं दिलो जामे तैबा के मनाजिर, दिल लगता ही नहीं अपना अब कहीं बस, सरे हश्र कह दे आका तो मजा आ जाए, सरे हश्र कह दे आका तो मजा आ जाए, ये गुलाम है मेरा और किसी का नहीं बस, मदफन हो नसीब बकी में या रब, मदफन हो नसीब बकी में या रब, दिल अजहर की अब तमन्ना है यही बस। और वो नात जो मैं सुनाना चाह रहा था, हुजूर आपके दुश्मन से दुश्मनी की है, हुजूर आप पे कुर्बानी जिंदगी की है, हुजूर आपकी उम्मत उसे न छोड़ेगी, जहां भी जिसने भी जैसे कमीनगी की है, हुजूर हुजूर और गमों की जद में हमेशा रहेगा वो जिसने, बेरुखी न करना इस पे शेर है, गमों की जद में हमेशा रहेगा वो जिसने, हुजूर आपके हुक्मों से बेरुखी की है, हुजूर आपकी दावत का फैज है हमने, दिल पे लेना ये शेर, हुजूर आपकी दावत का फैज है हमने, हुजूर आपके मौला की बंदगी की है, और जमाने भर को पसे पुश्त डालकर हमने, मिसवाक हो या कि तलवार पैरवी की है, शक्ल हो चाहे बातिन, जाहिर हो या के बातिन पैरवी की है, दिन हो या रात पैरवी की है, सुबह हो या शाम पैरवी की है, जवानी हो के बुढ़ापा पैरवी की है, मर्द हो या के औरत पैरवी की है, कि नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, और हुनैन हो बद्र हो या के ग़ज़वा ए खंदक, हुजूर आपने भरपूर रहबरी की है, और अपने मुखालिफों को शिकस्ते अजीम देकर भी हुजूर आपने हर लम्हा आजजी की है, और कबूलियत की सनद चाहिए सरे महशर, हुजूर आपके लिए ये शायरी की है, हुजूर आपके दुश्मन से दुश्मनी की है, सब तो बड़ा दुश्मन मेरे हबीब दा शैतान है, ते शैतान आप अगर पुट्टे पासे नहीं खड़ा है, उसके साथ दुश्मनी करो, अभी इरादा करो बैठे बैठे कि आज के बाद दाढ़ी नहीं मुड़ानी, आज के बाद नबी का तरीका नहीं तोड़ना, और निशानियां लेके जाओ। एक हुज से रिलेटेड भी नूरपुर की फिजाओं में मैं सुनाता जाऊँ, हुज लामना आदन जैने ना ताल्लुक होवे, हासिलपुर वाले विच पै गए, वरना मैं नूरपुर तो कभी आया भी नहीं, शायद वैसे गुजरे हूँ बंद से आगे गया हूँ तो, लेकिन हासिलपुर वाले विच पै गए, इमदाद वाले पै गए, फिर उन्होंने क्या कि आखिर मैंने आना ही पै गया, इनू कहते हैं हुज, जिंदे नाल ताल्लुक है बंदा उन्हें नाल हुज लांदे, दो चार अशार ये हौज़े कौसर पे उम्मती हुज लगा रहे हैं, ये मैं कहता हूँ तबलीग की राहों में, दीन की राहों में सारी जिंदगी खपा दो बल हुज लगसी में। क्या हुज है कि तमन्ना ए दिले मुस्तर, तमन्ना ए दिले मुस्तर, बस इतनी है सरे महशर, कि जब वो जाम कौसर दें तो होठों से लगा कर दें। नबी जी थोड़ा झूठा पीवण है, दस वो कौन हुज लैसी, दाढ़ी कटी मतलब मैं खुद नहीं समझ आती है, सारी जिंदगी नबी का जिंदगी न गुजारी, और आखिरी नफीसुल हुसैनी शाह साहब फरमाते हैं, हो नसीब जाम कौसर, हो नसीब जाम कौसर, ये नफीस की दुआ है, मगर एक हसी तमन्ना कि हुजूर खुद पिलाएं। आयत तो मैंने मेराज की पढ़ी थी, लेकिन वक्त की किल्लत है, मेहमान ज़्यादा हैं, कभी अकेले बुलाएंगे तो फिर आप खुद सुनाएंगे, वो मैं कहता तबलीग वाला दिन रूटीन टाइट होती है, हर जलसे वाले हैं क्या ना यार, इसी भी इत्तफा करें, तौबा करने लो बलग ज़ुनूब का अनान समाई तुम अस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लका वला उबाली। अल्लाह हमारे इतने गुनाह हो गए कि ज़मीन से लेकर आसमान तक तेरे गुनाह ही गुनाह हैं, एक दफ़ा तो कह दे अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह कहता मैंने सारे तेरे माफ़ किए, मुझे परवाह नहीं। करते हैं तौबा सारे, तो कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, और मोहब्बत लेके जाना, गीबत न करना, मोहब्बत से ही बड़े बड़े कले फतह किए जाते हैं, और दिलों की सरजमीन भी मोहब्बत से फतह की जाए। तो उनके लिए भी दुआ करके सोना, जिनकी वजह से कुछ हुआ, अल्लाह उनको भी हमारे ही भाई है, तो मोहब्बत के साथ चल जाए, ठीक है भाई, फटा ना पाना कोई। अस्सलाम वालेकुम।